بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے چہل حدیث۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 17 پڑھیں گے۔ 13ویں حدیث تجو کے توکل کے بارے میں کا بقیہ حصہ، صفحہ نمبر 289، تیسری فصل، توفیق و توکل و سکہ کا فرق۔ تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ توفیق بھی توکل کے علاوہ چیز ہے، جیسے کہ سکہ کے علاوہ توفیق و توکل ہے۔ اسی لیے سالکین کے مقامات میں ان کو جداگانہ شمار کیا جاتا ہے۔ خواجہ فرماتے ہیں توفیق توکل سے زیادہ لطیف و دقیق ہے، اور توکل اس کا ایک شعبہ ہے، کیونکہ توفیق کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنے اندر کسی حول و قوت کو نہ دیکھے، بلکہ تمام امور میں اپنے کو بے تصرف اور حق کو متصرف سمجھے۔ لیکن توکل ایسا نہیں ہے، کیونکہ توکل تصرف اور جلب خیر و صلاح میں حق کو اپنا قائم مقام کرتا ہے، اور توفیق زیادہ وسیع ہے، اور توکل اسی کا ایک شعبہ ہے، کیونکہ توکل کا تعلق صرف مسالے میں ہوتا ہے اور توفیق کا تعلق مطلق امور میں ہوتا ہے۔ نیز توکل موجب توکل سبب کے واقع ہونے کے بعد ہوا کرتا ہے، یعنی وہ امر کے جس میں بندہ خدا پر بھروسہ کرتا ہے، مثلا پیغمبر اور اصحاب پیغمبر کا خدا پر بھروسہ کرنا، مشرکین سے حفاظت کے وقت، اس وقت کے جب ان سے یہ بات کہی گئی، توفیق و توکل سبب سے وہ پہلے ہوا کرتی ہے، جیسا کہ رسول خدا سے مروی دعا کے اندر ہے۔ البتہ کبھی وقوع و سبب کے بعد بھی توفیق ہوتی ہے، جیسے مومنین آل فرعون کی توفیق میں نے جو کچھ بھی عرض کیا، یہ مشہور عارف عبدالرزاق کاشانی کی شرح کا محاصل ہے، جو جناب عارف کامل خواجہ عبداللہ کے کلام سے تھوڑا سا توافت رکھتا ہے اور ان کے کلام کا اختصار ہے۔ ویسے تو خواجہ کا کلام بھی اس پر دلالت کرتا ہے، لیکن توکل کے شعبہ توفیق ہونے میں تعامل ہے، اور توفیق کو توکل سے عام شمار کرنا واضح قسم کا مسئلہ ہے۔ نیز اس پر کوئی دلیل نہیں کہ توکل صرف وقوع سبب کے بعد ہوا کرتا ہے، بلکہ دونوں جگہوں پر توکل ہوتا ہے، اور حدیث میں جو یہ آیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ چونکہ توکل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز اپنے سے متعلق ہو اس میں دوسرے کو وکیل بنا دینا اور اس کے سپرد کر دینا، پس حضرت یہ چاہتے کہ اس کو مقام توکل سے ترقی دے کر مقام توفیق تک پہنچا دیں، اور اس کو یہ سمجھا دے کہ خدا تصرف میں تیرا قائم مقام نہیں ہے، بلکہ وہ خود اپنی ملک پر متصرف اور اپنی مملکت کا مالک ہے۔ خود خواجہ نے بھی منازل سائرین میں توکل کے تیسرے درجے میں اس مطلب کی طرف متوجہ کیا ہے، اور سکہ توکل و توفیق دونوں کے علاوہ ہے، جیسے کہ خواجہ نے فرمایا ہے، سکہ چشم توکل کی سیاہی دارِ توفیق کا نقطہ اور قلب تسلیم کا سویدہ ہے، یعنی اس کے بغیر مقامات ثلاثہ حاصل نہیں ہوتے، بلکہ ان مقامات کی روح سکہ باللہ ہے، اور جب تک بندہ خدا پر وثوق نہ رکھے گا اس کا دارا نہیں ہو سکتا۔ 14ویں حدیث فہرست مطالب حدیث نمبر 14، خوف و رجا، فصل اول۔ انسان عارف کی دو نظر ہے، ایک نظر اپنے فقر ذاتی کی طرف اور دوسری کمال غیر متناہی ذات حق اور اس کی رحمت واسعہ کی طرف۔ صفحہ نمبر 293، 294 اور 295۔ فصل دوم، خوف و رجا کے مراتب، صفحہ نمبر 296۔ عامہ و خاصہ و اخص حضرات کا خوف، صفحہ نمبر 297۔ عبادت خالق کے حق کی ادائیگی سے مخلوق قاصر ہے، صفحہ نمبر 298۔ در عبادت کا بندوں کے لیے کھلنا اور ان کو عبادت کی تعلیم دینا رحمت لطف الہی ہے، صفحہ نمبر 298۔ مواقف آخرت اور زندگی کے خطرات میں غور و فکر کرنا اسباب خوف میں سے ہے، صفحہ نمبر 299۔ آخرت میں رحمت حق کی کشادگی، صفحہ نمبر 300۔ فصل سوم، رجا و غرور کا فرق، صفحہ نمبر 301۔ فصل چہارم، رجا میں توازن، خوف کی حکمت، صفحہ نمبر 303۔ دنیا و آخرت میں خوف یا رجا کے نظریے کے غلبے پر تبصرہ، صفحہ نمبر 305۔ 14ویں
14ویں حدیث صفحہ نمبر 293۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا کہ لقمان کی وصیت کیا تھی؟ حضرت نے فرمایا اس میں دلچسپ باتیں تھیں، اور اس میں سب سے عجیب بات یہ تھی کہ لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا خدا سے اس طرح ڈرو کہ اگر تم میں جن و انس کے برابر اطاعت کر کے آؤ جب بھی تم پر عذاب کرے گا، اور خدا سے ایسی امید رکھو کہ اگر جن و انس کے برابر گناہ کر کے آؤ جب بھی وہ تم کو بخش دے گا۔ اس کے بعد حضرت صادق علیہ السلام نے فرمایا میرے والد ماجد کہا کرتے تھے ہر بندہ مومن کے دل میں دو نور ہوتے ہیں، خوف کا نور اور امید کا نور۔ اگر اس کو اس کے مقابل میں تولا جائے تو اس کا وزن اس سے زیادہ نہیں ہوگا، اور اگر اس کو اس کے مقابل میں تولا جائے تو اس کا وزن اس سے زیادہ نہیں ہوگا۔ جوہری نے اپنی صحا کے اندر کہا ہے کہ گویا عاجب عجوبہ کی جمع ہے، جیسے احادیث حدوثہ کی جمع ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ عجوبہ ہر اچھی یا بری چیز کو کہتے ہیں جو تعجب آور ہو۔ اس حدیث میں اچھی چیز مراد ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دراصل یہ ایسی چیز سے مخصوص ہے جس کا حسن تعجب آور ہو، اگرچہ استعمال میں تو فعلی طور پر عام مشتمل ہو اور برعقوق کے برخلاف ہے۔ فلان یبر خالقہ کا مطلب وہ اس کی اطاعت کرتا ہے کہ ہیں، جیسا کہ جوہری نے تصریح کر دی ہے۔ ثقلان سے مراد جن و انس ہیں۔ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ خوف رجا دونوں کو درجہ کمال پر ہونا چاہیے، اور رحمت الہی سے مایوس اور مکر سے اطمینان یہ دونوں بطور کلی ممنوع ہیں۔ چنانچہ بہت سی حدیثوں کی اس مطلب پر دلالت بھی اور قرآن مجید نے نص کر دیا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ان میں سے کسی کو دوسرے پر رجحان نہیں ہے۔ خدا نے چاہا تو چند فصلوں کے ضمن میں ہم اس کو اور حدیث کے دیگر مناسبات کو ذکر کریں گے۔ پہلی فصل انسان عارف کی دو نظر ہے۔ حقائق کے جاننے والے اور ممکن و واجب کے درمیان نسبت سے مطلع انسان کی دو نظریں ہوا کرتی ہیں۔ پہلی نظر اپنا اور تمام ممکنات کا ذاتی نقص و کائنات کی سیاہ روی جو اس کو عملاً یا عیناً حاصل ہو جاتی ہے کہ ممکن سر سے پیر تک نقص کی ذلت اور ازل سے ابد تک فقر و احتیاج و امکان کے تاریک سمندر میں ڈوبا ہوا ہے، اور خود کسی چیز کا مالک نہیں ہے، ناچیز محض ہے، بے آبروئے محض ہے، ناقص الاطلاق ہے، بلکہ یہ تعبیر بھی اس کے لیے درست نہیں ہے۔ یہ تو تنگی ہے تعبیر و ذق ہے، وہ مجال سخن کی وجہ سے ہے، ورنہ نقص و فقر و احتیاج تو شے کی فرع ہے، اور انسان تو در حقیقت لا شے ہے، اس لیے کہ تمام ممکنات و مخلوقات کے پاس اپنی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس نظریے سے اگر تمام عبادات و اطاعت عوارف و معارف کو خدا بند قدوس کے سامنے پیش کیا جائے تو سر جھکائے شرمندگی، ذلت و خوف کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ کیسی اطاعت و کیسی عبادت، کس کی اور کس کے لیے؟ تمام محامد تو خدا کی طرف راجع ہیں، مگر ممکن کا اس میں کوئی دخل ہی نہیں ہے، بلکہ ممکن کی دخالت و واس کا تصرف اظہار محامد میں اور ثنائے حق میں نقص عارض کرنے والا ہے۔ اب میں عنان قلم کو یہاں سے موڑتا ہوں۔ ارشاد خداوندی ہے، پیر کا قول تو مقام دوم کی طرف راجع ہے، مگر خود قائل کا قول مقام اول کی طرف راجع ہے۔ بس اس نظر میں انسان کو خوف، حزن، خجالت، سرفگندگی گھیر لیتی ہے۔ دوسری نظر کمال واجب اور بساط رحمت اور اس کے لطف و بے انتہا عنایت کی وسعت پر نظر کرنا کہ گوناگون رحمتوں اور نعمتوں کی بساط جس کا احاطہ ناممکن و محال ہے، یہ سب اس نے کسی استعداد و قابلیت کا لحاظ کیے بغیر عطا کی ہیں۔ بندوں کو ان کے کسی استحقاق کے بغیر ان پر اپنے لطف و کرم کا دروازہ کھول دیا ہے۔ اس کی نعمتیں ابتدا اور بغیر کسی سوال کے ہیں۔ چنانچہ حضرت سید الساجدین زین العابدین علیہ السلام نے صحیفہ کاملہ اور دیگر دعاؤں میں بار بار اس مطلب کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ پس اس کی امید قوی ہو جاتی ہے اور امیدوار رحمت حق تک پہنچ جائے گا۔ وہ تو ایسا کریم ہے جس کا کرم عنایت و رحمت ہے، ایسا مالک الملوک ہے کہ ہمارے سوال کے بغیر اور ہماری استعداد کے بغیر ہم پر اتنی عنایتیں کی ہیں کہ تمام عقول اس کے تھوڑے سے حصے کا علم نہیں حاصل کر سکتے۔
اس کے علم سے عاجز و قاصر ہیں۔ اہل معصیت کا عصیان اس کی وسیع مملکت میں کوئی خلل نہیں ڈال سکتا، اور اہل اطاعت کی اطاعت اس میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتی، بلکہ اس ذات مقدس کا ہدایت کے راستوں کا بتانا اور عصیان سے روکنا یہ اس کی کرم نوازی اور رحمت و نعمت کی بخشش ہے، اور مقامات کمال و مدارج کمالیہ اور تنزیہ تک پہنچنے کا اور برائی و نقص سے بچنے کا وسیلہ ہے۔ لہٰذا اگر ہم اس کی درگاہ عزت و جلال اور بارگاہ رحمت و کمال میں جا کر عرض کریں، بار الہ تو نے ہم کو لباس ہستی پہنایا اور ہمارے لیے تصور کرنے والوں کے تصور سے زیادہ حیات اور راحت کے اسباب و وسائل پیدا کیے، تمام ہدایت کے راستے ہمیں دکھائے، اور یہ تمام عنایتیں ہماری ہی صلاح کے لیے تھیں اور نعمت و رحمت کے نشر کے لیے تھیں۔ اب ہم تیری دار کرامت میں تیری بارگاہ عظمت و سلطنت میں دونوں جہاں کے گناہ لیے ہوئے آئے ہیں، اور ہم جانتے ہیں گناہ گاروں کے گناہ نہ تیری دستگاہ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ تیری حکومت میں خلل پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ ایک مشت خاک جو تیری عظمت و جلالت کے مقابلے میں کسی شمار و قطار کے قابل نہیں ہے، اس کے ساتھ تو رحمت و عنایت کے سوال کیا کرے گا؟ کیا تیری بارگاہ سے رحمت کے علاوہ کسی اور چیز کی توقع کی جا سکتی ہے؟ بس انسان کو ہمیشہ ان دونوں نظروں میں فکر مند رہنا چاہیے، نہ اپنے نقص اور تقصیر و قصور بندگی کی طرف سے چشم پوشی کرنی چاہیے، اور نہ وسعت رحمت اور لطف الہی اور نعمت و عنایت الہی کے مشمول ہونے سے مایوس ہونا چاہیے۔ دوسری فصل، عبادت خدا سے ممکن کی عاجزی۔ عبادت خدا سے ممکن کی عاجزی۔ اے عزیز، یہ جان لو کہ خوف و رجا کے مراتب وہ درجات ہیں، اور یہ مراتب بندوں کی معرفت و حالات کے مراتب کے اعتبار سے ہیں۔ چنانچہ عوام کا خوف عذاب سے اور خواص کا خوف عتاب سے ہے، اور اخص خواص کا خوف احتجاب سے ہوتا ہے۔ اس وقت تو میں اس کی شرح کے چکر میں نہیں ہوں، سابق مطلب کے سلسلے میں جو کچھ بھی ہے اس کو دوسرے بیان کے ساتھ ذکر کروں گا۔ بس جان لو کہ دنیا کی کوئی مخلوق خدا کی عبادت جیسی کی جانی چاہیے ویسی نہیں کر سکتی، اس لیے کہ عبادت کا مطلب اس ذات مقدس کے مقام کی ثنا ہے، اور ہر شخص کی ثنا اس کی معرفت کے اعتبار سے ہی ہوتی ہے، اور چونکہ بندوں کے دستے آرزو اس کی معرفت ذات کی عزت جلال سے در حقیقت کوتاہ ہیں، لہٰذا اس کے جمال و جلال کی ثنا بھی نہیں کر سکتے۔ اور جب اشرف المخلوقات و اعراف موجودات مقام ربوبیت کے سلسلے میں اعتراف عجز و قصور کرتے ہوئے فرمائے تو دوسروں کی کیا حقیقت ہے، اس حدیث میں دوسرا جملہ پہلے جملے کی علت ہے، نیز فرمایا پس یہ قصور ذاتی حق کے ممکن ہے اور علو ذاتی مخصوص ہے ذات کبریہ جل جلالہ کے لیے، اور چونکہ بندے ذات مقدس کی عبادت و ثنا سے عاجز ہے، اور معرفت و بندگی حق کے بغیر کوئی بھی بندہ مقامات عالیہ اور مدارج اخرویہ تک نہیں پہنچ سکتا، اور یہ بات اپنی جگہ پر علماء آخرت کے نزدیک دلیلوں سے ثابت ہے۔ البتہ عوام اس سے غافل ہیں اور اخروی مدارج کو گپ کے مشابہ سمجھتے ہیں، تو اس لیے خداوند عالم نے اپنے لطف عمومی اور رحمت واسعہ کی بنا پر ان کے سامنے اپنی رحمت کا ایک دروازہ کھول دیا، اور غیبی تعلیمات اور ملائکہ و انبیاء کے واسطے سے وحی و الہام کر کے یہی حضرات یعنی ملائکہ انبیاء و ائمہ عبادت و معرفت کے دروازے ہیں، اپنے بندوں کو اپنی عبادت کا طریقہ سکھایا اور معرفت کا راستہ دکھایا، تاکہ لوگ حد الامکان اپنا نقصان دور کر سکیں اور تحصیل کمال کر سکیں، اور نور بندگی کے پرتوں سے عالم کرامت حق اور روح ریحان و جنت النعیم کی دنیا تک ہدایت حاصل کر سکیں، بلکہ رضائے الہی تک پہنچ سکیں۔ پس عبادت و عبودیت کے دروازے کو کھولنا بہت بڑی نعمت ہے کہ تمام موجودات جس کے مرہون منت ہیں اور اس نعمت کا شکریہ نہیں ادا کر سکتے، بلکہ ہر شکر ایک ایسے باب کرامت کا کھولنا ہے جس کے شکر سے انسان عاجز ہے۔ اب اگر انسان کو اس روش کا علم ہو گیا اور اس کا دل اس پر مطلع ہو گیا، تو وہ خود ہی اپنی تقصیر کا اعتراف کر لے گا
اور اگر جن و انس و ملائکہ مقربین کی عبادت کے برابر عبادت بھی بارگاہ خداوندی میں لے جائے، جب بھی خائف رہے گا اور مقصر رہے گا، اور نیز حق کے عارف بندے اور اس کے اولیاء خاص کے جن کے سامنے قضاء و قدر کا ایک راز بھی منکشف ہو گیا اور ان کا دل نور معرفت سے روشن ہو گیا، تو ان کا دل خوف سے اس طرح لرزتا ہے اور ان کا قلب اس طرح متزلزل رہتا ہے کہ اگر تمام کمالات ان کے پاس جمع ہو جائیں اور تمام معارف کی کلدان ان کے ہاتھ میں دے دی جائے اور ان کے دل تجلیات سے مالا مال ہو جائیں، پھر بھی نہ ذرہ برابر ان کا خوف کم ہوگا اور نہ تزلزل میں کمی آئے گی۔ چنانچہ انہی عرفہ میں سے ایک کہتا ہے، سب انجام سے ڈرتے ہیں اور میں اولی سے ڈرتا ہوں۔ خدا کی پناہ مانگتا ہوں، خدا جانتا ہے کہ اس کلام سے انسان کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے اور اس کا دل پگھل جائے اور وہ جنگل میں چلا جائے تو تعجب نہیں ہے۔ افسوس انسان کتنا غافل ہے۔ دوسرے یہ کہ میں نے اس سے پہلے ذکر کیا ہے، کسی ایک حدیث کی شرح کرتے ہوئے عرض کیا کہ ہماری ساری عبادتیں اور اطاعتیں صرف اپنی غرض کے حصول کے لیے ہوتی ہیں اور ہمارا محرک حب نفس ہوتا ہے، اور در حقیقت دنیا کا زہد آخرت کے لیے ہوتا ہے، اور یہ آزاد لوگوں کے نزدیک ایسا ہی ہے کہ جیسے دنیا کا زہد صرف دنیا کے لیے کیا جائے۔ بس اگر عبادت ثقلین کو بھی خداوند قدوس کے سامنے لے جائیں تو اس سے پروردگار عالم سے دوری کے علاوہ کسی اور چیز کا استحقاق ہم کو حاصل نہ ہوگا۔ خداوند عالم نے کہہ کر ہم کو اپنے بارگاہ انس کے قریب بلا لیا ہے اور ہماری غرض تخلیق کو اپنی معرفت قرار دی ہے، معرف کے راستے اور ہمیں عبودیت کی راہوں کی نشاندہی کی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم شکم و فرج کے علاوہ کسی چیز کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں۔ خود خواہی اور خود پسندی کے علاوہ ہمارا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ لہٰذا اے بیچارے انسان، تیری عبادت اور مناسک تجھ کو ساتھ خود سے دور کر کے مستحق عتاب و عقاب بنا دیتی ہیں۔ آخر تو کس پر اعتماد کرتا ہے؟ شدت خوف خدا نے تجھ کو بے آرام کیوں نہیں کیا؟ تیرا دل خون کیوں نہیں ہو گیا؟ کیا کوئی بھروسے کی چیز رکھتا ہے؟ کیا اپنے اعمال پر وثوق و اطمینان رکھتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو تیری حالت پر واعظ ہو اور تیری اپنی معرفت اور مالک الملوک کی معرفت کی حالت پر واعظ ہو۔ ہاں، اگر فضل حق اور اس کی رحمت شاملہ اور ذات مقدس پر بھروسہ رکھتا ہے تو بہت ہی مضبوط جگہ اور محکم پناہ گاہ پر بھروسہ کیا اور صحیح بھروسہ کیا ہے۔ پروردگار، اے بار الہ، ہمارے ہاتھ ہر چیز سے کوتاہ ہیں، ہم خود جانتے ہیں کہ ہم ناقص و ناچیز اور تیری بارگاہ کے لائق نہیں ہیں اور نہ تیری بارگاہ قدس کے لائق کچھ رکھتے ہیں۔ سر سے پیر تک نقص سے پر ہیں، ہمارا ظاہر و باطن معاصی و مولکات و موبقات ہلاک کرنے والی چیزوں سے بھرا ہے۔ ہم کیا ہیں جو تیرے لیے اظہار ثنا کرے جہاں پر تیرے اولیاء کہتے ہیں؟ کیا اس زبان قاصر سے تیرا شکریہ ادا کروں، اور جہاں پر تیرے اولیاء اپنے ضعف و قصور کا اعتراف کریں وہاں ہم گناہگاروں اور ساعت کبریہ سے محجوب کیا کہہ سکتے ہیں؟ صرف لقلقۂ زبان سے یہی تو عرض کر سکتے کہ ہم تیرے رحم و کرم کے امیدوار ہیں۔ ہماری امید اور ہمارا بھروسہ تیرے فضل و کرم اور تیری عفو و بخشش و وجود کرم پر ہے۔ کافی میں امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ رسول خدا نے فرمایا، خداوند عالم نے فرمایا ہے، میرے لیے عمل کرنے والے جو عمل مجھ سے ثواب حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، اس عمل پر بھروسہ نہ کریں، اس لیے کہ اگر وہ ساری عمر میری عبادت کریں اور اپنے نفسوں کو تعب میں ڈالیں اور بھرپور کوشش کریں، جب بھی وہ میری عبادت میں مقصر رہیں گے، اپنی عبادت میں میری کنہ عبادت تک نہیں پہنچ سکیں گے اور نہ ہی اپنے مطلوب کو یعنی میری کرامتوں، میری جنت کے درجات، میرے جوار میں بلند درجے پا سکیں گے۔ اس لیے ان کو چاہیے میری رحمت پر بھروسہ کریں، میرے فضل کی امید کریں اور مجھ سے حسن ظن رکھ کر مطمئن ہو، کیونکہ اس طرح میری رحمت ان کو پا لے گی اور میرا احسان ان کو میری رضا تک پہنچا دے گا اور میری مغفرت ان کو میرا لباس عفو پہنا دے گی۔ میں ہی وہ اللہ ہوں جو رحمان و رحیم ہوں اور اسی سے میرا نام لیا جاتا ہے۔ اسی اسباب خوف سے اسی طرح اسباب خوف میں سے حساب و میزان کی باریکیوں، برزخ و قیامت کی سختیوں، زندگی اور موت کے وقت پیش آنے والے خطروں، راہ آخرت پر سلوک کی دقت، باعث حق کی شدت میں غور کرنا ہے۔
لیکن اگر ان آیات و احادیث کو دیکھا جائے جو خدا کے وعدوں پر مشتمل ہے تو پھر پوری امید ہو جاتی ہے۔ چنانچہ حدیث بیان کرنے والوں نے بیان کیا ہے کہ قیامت کے دن خدا اپنی بساط رحمت کو اس طرح پھیلائے گا کہ شیطان کو بھی مغفرت کی طمع ہونے لگے گی۔ بحسب روایت خداوند عالم نے اس عالم کو جب سے خلق فرمایا اس کی طرف نظر لطف نہیں ڈالا اور نہ اس میں رحمت نازل کی، بس دوسرے عوالم کے مقابلے میں ایک ذرہ کے برابر نظر فرمائی ہے، اور یہ تمام نعمت اور رحمت الہی، لطف و بخشش حضرت باری سر سے پیر تک سب کو گھیرے ہوئے ہیں، اور تمام وہ چیزیں جو پیدا ہیں یا نہ پید ہیں سب عطا اور نعمت الہی کا ایسا دسترخوان ہے کہ اگر تمام دنیا والے اس کی نعمت اور رحمت کے ایک ذرے کا احاطہ کرنا چاہیں تو ناممکن ہے۔ تو پھر اس عالم کا کیا حال ہوگا جو عالم کرامت ہے اور الہی مہمان خانہ ہے اور جائے رحمت و بسیط رحمیت اور رحمانیت ہے۔ یہاں اگر شیطان رحمت کی طمع کرے اور امید عطا کرے تو اس کو حق ہے، لہٰذا تم بھی اپنے حسن ظن کو خدا کے سلسلے میں کامل کرو اور اس کے فضل پر بھروسہ کرو۔ خدا تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے اور سب کو اپنے بیر عطا اور رحمت میں غرق کر دیتا ہے۔ خدا کے وعدے میں تخلف محال ہے، ہاں وعید میں تخلف ممکن ہے، بلکہ بہت واقع ہوا ہے، لہٰذا اس کی رحمت کاملہ پر اطمینان کر کے دل کو خوش کرو۔ اگر خدا کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو تم پیدا نہ ہوتے۔ ہر مخلوق پر خدا کا رحم و کرم ہے۔ تیسری فصل، رجا اور غرور کا فرق۔ لیکن میرے عزیز، رجا اور غرور کے فرق کی طرف متوجہ رہو۔ ممکن ہے تم اہل غرور سے ہو اور گمان کرتے ہو کہ اہل رجا سے ہو۔ اس کی تمیز اس کے مبادی کے اعتبار سے آسان ہے۔ تم پہلے یہ دیکھو کہ جو حالت تمہارے ہاں پیدا ہوئی ہے اور جس کی وجہ سے تم اپنے کو راجی سمجھتے ہو، یہ حالت عوامر حق میں سستی کرنے کی وجہ سے اور حق و عوامر کے حق کو کوچک اور حقیر سمجھنے کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے، یہ ذات پروردگار عالم کی وسیع رحمت و عظمت پر عقیدہ رکھنے کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ اب اگر اس کی بھی تمیز مشکل ہے تو آثار کے ذریعے تمیز دینا ممکن ہے۔ اگر خدا کی عظمت دل میں ہو اور مومن کا دل پروردگار کی عطا و رحمت کے احاطے کی کوشش کرے تو اطاعت و عبودیت کے لیے آمادہ ہو سکتا ہے، کیونکہ منعم و عظیم کی عبادت و تعظیم فطری چیز ہے اور اس میں تخلف ناممکن ہے۔ لہٰذا اگر تم بندگی کے وظائف، طاعت و عبادت میں جد و جہد باقاعدہ کرو، اپنے اعمال پر بالکل بھروسہ نہ کر اور اپنے اعمال کو ہیچ سمجھتے ہوئے رحمت حق اور فضل و عطائے پروردگار پر بھرپور بھروسہ رکھو، اپنے اعمال کی وجہ سے اپنے کو ہر ملامت و مذمت کا مستحق سمجھو، غضب و ناراضگی خدا کا مستحق مانو، جواد علی الاطلاق کے رحمت وجود پر تکیہ کرو، تب مقام رجا کے دارہ بنو گے۔ پھر خدا کا شکر کرو اور اس کی ذات مقدس سے دعا کرو کہ اس کو تمہارے دل میں محکم و مضبوط کر دے اور اس سے بلند مقام تم کو عنایت کرے۔ اور اگر تم نے خدا نخواستہ اوامر الہی کے بارے میں سستی برتی اور اس کو ناچیز و بے اہمیت سمجھا تو یہی غرور ہے جو تمہارے دل میں پیدا ہوا ہے اور تیرے نفس امارہ و شیطان کی مکاریوں میں سے ہے۔ اگر تیرا ایمان وسعت رحمت و عظمت خدا پر ہوتا تو تیرے اندر اس کا کچھ تو اثر نمایاں ہوتا۔ جس شخص کا عمل اس کے دعوے کے خلاف ہے وہ خود ہی اپنے کو جھٹلانے والا ہے۔ احادیث معتبرہ میں اس کلام کے شواہد بہت ہیں۔ راوی کہتا ہے، میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا، کچھ لوگ گناہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم امیدوار رحمت حق ہیں اور مرتے وقت تک ایسا ہی کرتے و کہتے رہتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو اعتدال سے بیجا آرزو کی طرف مائل ہو گئے ہیں، یہ جھوٹے ہیں، راضی نہیں ہیں۔ اگر کوئی کسی چیز کی امید رکھتا ہے تو اس کو طلب بھی کرتا ہے، اور جو کسی سے ڈرتا ہے اس سے بھاگتا ہے۔ اسی روایت کے قریب المضمون کافی شریف کی ایک دوسری روایت میں ہے، راوی کہتا ہے، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، مومن اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک خوف زدہ و امیدوار نہ ہو، اور خوف زدہ و امیدوار اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اس چیز کو بجا نہ لائے جس سے خوف کھاتا ہے اور جس کی امید رکھتا ہے۔ بعض نے فرمایا ہے، جو شخص
جو شخص عمل نہیں کرتا اور انتظار اور رجا کرتا ہے، اس کی مثال اس شخص کی جو اسباب مہیا کیے بغیر مسبب کے انتظار میں بیٹھا ہو، جیسے وہ کسان جو بیج بوئے بغیر، یہ زمین کی نگرانی کیے بغیر و آپاشی کے بغیر اور رفع موانع کیے بغیر زراعت کے انتظار میں بیٹھا رہے۔ اس کو یہ نہیں کہا جاتا کہ امید رکھتا ہے، بلکہ اس کو کہا جاتا ہے احمق ہے، بیوقوف ہے۔ اسی طرح جو شخص اخلاق کو درست نہ کرے یا گناہوں سے نہ بچے اور عمل کرے، اس کی مثال اس شخص کی ہے جو شورہ زار میں زراعت کرے۔ ظاہر ہے ایسی زراعت مطلوبہ نتیجہ نہیں دے گی۔ پس محبوب و مستحسن رجا یہ ہے کہ انسان اپنے تمام ان اسباب کو جو اس کے قبضے میں ہے اور خدا نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کو عنایت فرمایا ہے، اور اصلاح و فساد کے تمام طریقوں کی جو اس کو ہدایت فرمائی ہے اور ان کے مہیا کرنے کا حکم دیا ہے، ان سب کو استعمال کرے۔ اس کے بعد یہ آس و امید لگائے کہ جو اسباب اس کی طاقت سے باہر ہیں، خدا اپنی سابقہ عنایتوں کی طرح ان کو فراہم کرے گا اور تمام موانع و مفسدات کو دور کرے گا۔ بس اسی طرح اگر بندہ اپنے دل کو برے اخلاق کے کانٹوں اور گناہوں کے سنگ و شہرت سے پاک کر کے اعمال کے بیج بوئے گا اور علم نافع و ایمان خالص کے صاف پانی سے آبپاشی کرے گا، اور عجب و ریا وغیرہ جو گھاس کے مانند اور جو زراعت کو سبز ہونے سے روکتے ہیں، ان جیسے مفسدات و موانع سے عمل کو خالص رکھے گا اور اس کے بعد فضل خدا کے انتظار میں بیٹھے گا، تب خدا اس کو ثابت و محفوظ رکھے گا اور اس کا خاتمہ بالخیر کرے گا۔ اور یہ رجا مستحسن ہے، جیسا کہ قرآن نے کہا، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور خدا کی راہ میں جہاد کیا، وہی رحمت الہی کی رجا کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ چوتھی فصل، خوف و رجا کے موازنے کی علت۔ اس حدیث کے ذیل میں مذکور ہے خوف و رجا کو ایک دوسرے پر راجع نہیں کرنا چاہیے، جیسا کہ یہی مضمون ابن ابی عمیر کی اس مراسلے میں جو امام صادق علیہ السلام سے ہی مروی ہے۔ انسان جب اپنے کمال نقص اور فرائض عبودیت کی کوتاہی کو دیکھتا اور راہ آخرت کی تنگی میں غور کرتا ہے تو اس کے اندر اعلیٰ درجے کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، اور جب اپنے گناہوں کو دیکھتا ہے اور لوگوں کے حالات میں غور و فکر کرتا ہے کہ ان کی حالت ابتدا میں اچھی تھی لیکن انجام میں بے ایمان اور بے عمل ہو کر گئے اور برائیوں اور بدیوں میں مبتلا ہو گئے، تو اس کے اندر خوف شدت پیدا ہو جاتا ہے۔ کافی میں حضرت امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے، مومن دو خوف کے درمیان ہے، ایک تو ان گناہوں کا خوف جو ماضی میں کیے تھے جن کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ خدا نے اس کے بارے میں کیا کیا، دوسرے اس عمر کے بارے میں جو باقی اور معلوم نہیں اس میں کتنی ہلاکت خیز چیزوں کا ارتکاب کرے گا، پس اس کی ہر صبح خوف کے ساتھ ہوتی ہے اور خوف کے علاوہ کوئی دوسری چیز اس کی اصلاح نہیں کر سکتی۔ کافی میں حضرت رسول خدا کا جو خطبہ حضرت صادق سے منقول ہے وہ بھی اسی مضمون کا ہے۔ مختصر یہ کہ انسان انتہائی نقص و تقصیر کے درجے پر ہے اور خدا انتہائی کمال و عظمت و جلالت و وسعت رحمت و عطا کے درجے پر ہے، اور بندہ ان دونوں نظروں کے درمیان خوف و رجا کے حد اعتدالی پر ہے، اور چونکہ اسماء جلالیہ و جمالیہ یکساں قلب سالک پر جلوہ فگن ہوتے ہیں، اس لیے خوف و رجا ایک دوسرے پر رجحان پیدا نہیں کر پاتے۔ بعض نے فرمایا ہے کہ بعض اوقات انسان کے لیے خوف نفع بخش ہے، جیسے صحت و سلامتی کی حالت، تاکہ انسان قصب کمال اور عمل صالح کی کوشش کرے، مگر بعض حالات میں رجا بہتر ہے، جیسے موت کی علامتیں ظاہر ہونے کے بعد، تاکہ انسان خدا سے ایسی حالت میں ملاقات کرے جو خدا کے نزدیک محبوب تر ہے۔ مگر یہ قول سابق گفتگو اور حدیثوں کے مطابق نہیں ہے، اس لیے کہ رجا محبوب بھی عمل و قصب آخرت پر ابھارنے والا ہے، اور خوف از حق ہمیشہ محبوب اور رجا واسق کے منافی نہیں ہوا کرتا۔ بعض حضرات نے کہا ہے کہ خوف صرف دار عمل یعنی دار دنیا کے لیے ہے، بے معنی کے عبادات بجا لانے کے لیے اور معاصی کو ترک کرنے کے لیے مفید ہے، مگر دنیا سے نکلنے کے بعد اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور نہ یہ آخرت کے فضائل نفسانیہ اور کمالات عقلیہ میں سے ہے۔ لیکن رجا کبھی منقطع ہونے والی چیز نہیں ہے، یہ آخرت میں بھی باقی ہے، کیونکہ بندہ رحمت حق سے جتنا زیادہ مستفید ہوگا، فضل حق کے لیے اس کی طمع بڑھتی ہی رہے گی۔
کیونکہ رحمت الہی کا خزانہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ پس نتیجہ یہ نکلا کہ خوف ختم ہونے والی چیز ہے اور رجا باقی رہنے والی چیز ہے۔ محدث محقق مجلسی فرماتے ہیں حق یہ ہے کہ بندہ جب تک دنیا میں رہتا ہے اس کے لیے خوف و رجا ضروری ہے، لیکن امور آخرت کے مشاہدے کے بعد کسی ایک کا دوسرے پر رجحان بہرحال پیدا ہو جاتا ہے۔ مؤلف کتاب فرماتے ہیں عالم آخرت میں خوف و رجا کے غلبے کے بارے میں علماء نے جو کچھ فرمایا وہ رجا کے ذکر کردہ معنی کے مطابق نہیں ہے، اور اگر بالفرض صحیح مان بھی لیا جائے تو اس کا تعلق متوسطین سے ہے جن کا خوف و رجا ثواب و عقاب کی بنا پر ہوتا ہے، لیکن خواص اور اولیاء کا حال اس کے ماسوا ہے جس کا علماء نے ذکر کیا ہے، کیونکہ عظمت و جلال اور تجلی اسماعیل لطف و جمال کے مشاہدے سے قلب میں جو خوف و رجا پیدا ہوتا ہے وہ امور آخرت کو دیکھنے کے بعد بھی زائل نہیں ہوتا اور نہ ایک دوسرے پر رجحان پیدا کرتا ہے، بلکہ آثار جلال و عظمت و تجلیات جمال و لطف عالم آخرت میں زیادہ ہوتا ہے، اور عظمت حق سے جو خوف لاحق ہوتا ہے وہ ایک روحانی لذت ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، اولیاء خدا کو حزن و خوف نہیں ہوتا کہ منافی نہیں ہے، اگر آپ خود غور کریں تو معلوم ہو جائے گا، اور قائل سے جو یہ نقل کیا گیا ہے کہ خوف فضائل نفسانیہ میں سے نہیں ہے تو یہ اشتباہ ہے، کیونکہ جو خوف جلال و عظمت الہی سے نہ ہو وہ فضائل نفسانیہ میں سے نہیں ہے، اور یہ خوف تو کمال ہے۔ ہاں جلال و عظمت الہی سے خوف کم لوگوں میں ہوتا ہے اور دوسرا زیادہ پایا جاتا ہے۔ والحمدللہ رب العالمین۔